آج میں آپ کو ایک ایسی قوم کا انجام سنانے جا رہا ہوں جو اپنی طاقت، اپنی عمارتوں اور اپنی ترقی پر ناز کرتی تھی، مگر اللہ کے حکم کے آگے جھکنے سے انکار کر بیٹھی۔ یہ داستان ہے قوم سمود کی اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب کا علاقہ ابھی جدید شہروں سے خالی تھا۔ دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا، بلند و بالا پہاڑ، تیز ہوائیں اور سخت زمین۔ اسی سخت زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جسے اللہ نے بے پناہ طاقت، عقل اور ہنر عطا کیا تھا۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتی تھی۔ ان کے مضبوط محلات چٹانوں کے اندر کھدے ہوئے تھے۔ آج بھی وہ علاقے مدائن صالح کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قوم سمود جسمانی طاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی عمریں لمبی تھیں، ان کے جسم مضبوط تھے، ان کے ہاتھوں میں ہنر تھا، کھیتی باڑی بھی جانتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور تعمیرات میں تو ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ مگر ان سب نعمتوں کے باوجود ان کے دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، پتھر کے بنے ہوئے ان بتوں کے سامنے جھکتے جن کے پاس نہ سننے کی طاقت تھی، نہ بولنے کی، نہ کسی کو نفع پہنچانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے ایک نیک، سچے اور امانت دار انسان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم میں سچائی، دیانتداری اور اچھی اخلاقیات کی وجہ سے پہلے ہی معروف تھے۔ جب اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین پر بسایا ہے، اسی نے تمہیں یہ طاقت دی ہے، اسی نے تمہیں یہ عقل دی ہے، بس اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم تو پہلے ہمارے درمیان ایک بھلے انسان سمجھے جاتے تھے، آج تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آئے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، ڈرایا، اللہ کے عذاب سے آگاہ کیا، مگر ان کے دلوں پر غرور کی ایسی تہ جم چکی تھی جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی ایسا معجزہ لے کر آؤ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ بالآخر اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نشان دیکھنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنے قدرت کی نشانی دکھانے والا ہے۔ ایک دن قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرداران سمود ایک بڑے پہاڑ کے سامنے جمع ہوئے۔ سب کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی اور پھر اس بلند چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک زمین میں ہلچل شروع ہو گئی، پہاڑ لرزنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سخت چٹان پھٹ گئی۔ اسی چٹان کے اندر سے ایک زندہ، تندرست اور بہت ہی عظیم الجثہ اونٹنی باہر نکلی۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور حیران کن تھا کہ پوری قوم دم بخود رہ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے اور تمہارے لیے ایک دن۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی اذیت دی تو پھر تم پر اللہ کا سخت عذاب آ جائے گا۔ کچھ عرصے تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی، پورے کنویں کا پانی پی جاتی اور دوسرے دن سارا پانی قوم کے لیے چھوڑ دیتی۔ اس کے دودھ سے ہزاروں لوگ پیٹ بھرتے، مگر شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں حسد، غصہ اور نفرت ڈالنا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے، یہ ایک جانور ہماری معیشت برباد کر رہا ہے، ہمارا پانی پی جاتا ہے، ہمارے راستے روک لیتا ہے۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے کو تیار نہ تھے۔ قوم کے چند سرداروں نے مل کر ایک سازش تیار کی۔ ان میں ایک انتہائی بدبخت اور ظالم آدمی تھا جس کا نام قدار بن سالف تھا۔ اسی کو اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے تلوار اٹھائی، پوری قوت سے حملہ کیا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ وہ بیچاری تڑپ کر زمین پر گر گئی۔
اس کا ننھا سا بچہ چیختا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں کرتا۔ پہلا دن آیا تو قوم کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرا دن آیا تو سب کے چہرے سرخ ہو گئے جیسے خون دوڑ رہا ہو، تیسرا دن آیا تو چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ اب بھی اگر وہ توبہ کر لیتے، اللہ کے سامنے جھک جاتے تو شاید بچ جاتے، مگر غرور نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ چوتھے دن صبح جب سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا، اچانک زمین زور سے کانپنے لگی۔ آسمان سے ایک ہولناک چیخ سنائی دی، ایسی چیخ جو انسان کے دل کو چیر کر رکھ دے۔ پہاڑ لرز گئے، زمین پھٹنے لگی، اور ایک لمحے کے اندر اندر پوری قوم ایسی تباہ ہوئی کہ کوئی باقی نہ بچا۔ جہاں جو تھا وہیں بے جان ہو کر رہ گیا۔ ان کے مضبوط قلعے، ان کے محلات، ان کی طاقت، سب کچھ ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور وہ چند لوگ جو ایمان لے آئے تھے اللہ کے حکم سے اس عذاب سے محفوظ رہ گئے۔ آج بھی مدائن صالح کی خاموش چٹانیں، ویران محلات اور ٹوٹے ہوئے گھر ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نہ طاقت کام آتی ہے، نہ دولت، نہ لشکر، نہ قلعے۔ کام آتا ہے تو صرف ایمان، عاجزی اور اللہ کی اطاعت۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت ہی خوفناک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔